وہ کردار، وہ بچہ جن کے پاس اپنی زبان میں میکزیمم اماؤنٹ میں نالج نہ ہو نا، زبان سیکھنا ان کے لیے لمبا ہو جاتا ہے، ایکسٹینڈ کر جاتا ہے۔ میں نے اپنی 16 ایئرز آف ٹیچنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ایکسپیرینس میں یہ چیز دیکھی ہے، خالی کھوپڑی میں زبان کی ایکوزیشن بہت مشکل سے ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کو اپنی زندگی کے ارد گرد ہونے والے ہر معاملات پر تھوڑی بہت عبور حاصل ہو۔ کوشش کرو کہ ملک کے اندر جو اکنامک کنڈیشن ہے نا، اس کو لازمی اسٹڈی میں رکھو، اس کو دیکھنے میں بھی رکھو، اس کو پڑھنے میں بھی رکھو۔ کہیں نہ کہیں کلاس روم میں اکانومی پر اگر بات چل رہی ہو تو کم از کم آپ کے ذہن میں اپنی زبان میں ایک خیال موجود ہو۔ خیال نہیں ہے تو اس خیال کو ٹرانسفارم ہی نہیں کر سکتے آپ کسی دوسری زبان میں۔ سیکھنے کا ایک عمل ادھر کلاس روم میں ہے جس کو برین اسٹارمنگ کہتے ہیں، اینڈ دیٹ از این امپورٹنٹ پارٹ آف یور لرننگ اے لینگویج، این امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف ایکوائرنگ اے لینگویج، کہ جب کلاس روم میں جنرل کنورسیشن کا دن ہو، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو یا گروپ ڈسکشن ہو، اور کلاس روم میں ٹاپک ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی ہو، اور جواد کو بلایا گیا ڈائس پر، وہ بول رہا ہے، ڈائس پر وہ اپنی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کا نمبر ہو یا آپ کی باری ہو یا پھر آپ سے پہلے ایک دو بندے اور بھی ہو، تو جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب جواد نے کی، اس کے بعد میری باری ہے، تو یہ جو آپ کی باری سے پہلے جن احساسات اور برین اسٹارمنگ سے آپ گزر رہے ہیں نا، دیٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف ایکوائرنگ اے لینگویج۔ یہ احساسات کیا ہوتی ہے؟ 2 گروپ سے، گروپ اے گروپ بی، آپ ڈیموکریسی پہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ڈیموکریسی والا ایک بندہ بات کر رہا ہے تو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ اوپینین ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو اگینسٹ اوپینین ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ اوپینین اپنی زبان میں بنائے گا اور اس کو انگریزی میں کنورٹ کرنے کے لیے ذہن پر ایک فورس آ رہی ہوگی۔ وہ فورس از ایکچولی ہیلپنگ یو امپروو یور انگلش، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ لیکن وہ فورس جنم ہی نہیں لیتی جب آپ کو اپنی زبان میں اس ٹاپک پر عبور نہ ہو۔ You don't know what is democracy. You don't know what is dictatorship. How could you speak on it in English? How could you speak on it in any foreign language? Not possible. تو بچوں، زبان سیکھنے کے لیے خود کو زیر آتش رکھو ان تمام معاملات کے ساتھ، ان تمام معاملات کی انفارمیشن کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے، جس سے آپ براہ راست یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ متاثر ہو رہے ہو۔ اکانومی کو اسٹڈی کرو، اکنامک کنڈیشنز دیکھیں، ان کی ٹرمینالوجیز دیکھیں، انفلیشن، ریسیشن، ڈیفلیشن، ڈیمانڈ، سپلائی، اسٹاک ایکسچینج، بینکس، فائنینشیل سائیکل، ویشس سرکل، یہ جتنے بھی اکنامکس کی ٹرمینالوجیز ہیں، اسٹڈی دیز تھنگز۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بک آپ پڑھیں، آپ نیوز پیپر میں آرٹیکلس پڑھیں، میگزین میں آرٹیکلس پڑھیں، بلاگس پڑھیں، جو کچھ اور ہوتا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے آج کل، کیوٹک سچویشن ہے نا، اکانومی گر رہی ہے نا، اسٹڈی کرو۔ ہیلتھ کیئر کے بارے میں پڑھو، ہیلتھ کیئر کے بارے میں انفارمیشن اٹھاؤ، پولیٹکس کے بارے میں انفارمیشن اٹھاؤ، ملٹری کے بارے میں انفارمیشن اٹھاؤ، انٹرنیشنل جیو اسٹریٹجیز کو پڑھو، دنیا کے حالات کو کلیکٹیولی دیکھو، افغانستان کے حالات کو اسٹڈی کرو، ایران کے حالات کو اسٹڈی کرو، ملک کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان چل رہا ہے ان چیزوں کو اسٹڈی کرو۔ جتنے معاملات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کے لیے ریگولر بیس پر ایک طریقہ ایسا نکالو کہ آپ کو کم از کم ایک چشمہ خیر کا آ رہا ہو اور اس سے آپ مستفید ہو رہے ہو۔ تو جتنے زیادہ صاحب علم اپنی زندگی کے ارد گرد کے معاملات کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، اتنا ایزی ہوگا اس انگریزی زبان کو ایکوائر کرنا، کیونکہ انگریزی زبان کی ایکوزیشن لازمی بات ہے کہ اس کی بنیاد پڑے گی ایک لینگویج پہ جو آپ کو آلریڈی آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ لوگ پشتوں میں بات کر سکتے ہیں، لیکن پشتوں میں اکانومی پہ بات نہیں کر سکتے، ڈیموکریسی پر بات نہیں کر سکتے، قیاس پراکسیز پر بات نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ کی دنیا پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن زبان بول سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ اردو بھی بول سکتے ہیں، پشتو بھی بول سکتے ہیں، لیکن انٹلیکچولی نالج کی کمی کی وجہ سے آپ کو دوسری لینگویج ایکوزیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کیونکہ ٹاپکس ہم کو ایسے ہی ملتے ہیں۔